بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ جن کو سانس کے پھولنے کا مسئلہ ہو وہ آڑو کھا لیں، سانس کی بیماری دور ہو جائے گی۔ ایک چٹکی کالا نمک نہار منہ کھانے سے دل کا دورہ نہیں پڑتا۔ ٹیک لگا کر کھاؤ گے تو کھانا ہضم نہیں ہوگا اور بیماریاں جنم لیں گی۔ ناظرین، بند گوبھی کے استعمال کرنے سے خون کی کمی پوری ہو جاتی ہے۔ کھجور بلا ناغہ کھا لینے سے سینے کی بلغم ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کے چہرے پر کیل مہاسے نکل آئیں تو آپ 1 اونس گلیسرین لے کر اس میں 2 عدد لیموں نچوڑ لیجئے اور چہرے پر روزانہ ملیے۔ کلونجی سے بالوں کا رنگ کالا کرنے میں مدد ملتی ہے اور یہ جوڑوں کے درد میں بھی بہت مفید ہے۔ چہرے کے بدنما داغ ختم کرنے ہیں تو چہرے پر پودینے کا رس لگا دو۔ ابلے ہوئے چاولوں کے پانی سے چہرہ دھونے سے چہرے کی چکنائی بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ شملہ مرچ بینائی تیز کرتی ہے اور دل کو صحت مند رکھتی ہے۔ ناظرین، بدن میں کمزوری ہو جائے تو لوبیا کھانے سے جان میں جان آ جائے گی۔ ادرک والے پانی سے ناک کو اچھی طرح دھو لیں، خراٹے آنا بند ہو جائیں گے۔ بالوں سے خشکی دور کرنی ہے تو ایلو ویرا کو پانی میں گھول کر اس پانی سے سر کو دھو لیں۔ چربی والے گوشت کا استعمال کرنے سے بانجھ پن کی بیماری دور ہو سکتی ہے۔ رات کے وقت کیلا استعمال کرنے سے سینے میں بلغم پیدا ہو سکتی ہے۔ اگر تھوڑا سا کام کرنے سے تھکاوٹ ہو جاتی ہو تو کشمش کھایا کریں۔ ناظرین، زیادہ سوچنے والا انسان جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ نیم گرم پانی استعمال کرنے سے لوگ جوان نظر آتے ہیں۔ رات کو بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ہو تو روزانہ سیب کھایا کرو۔ کھانے کے فوری بعد چائے پینے سے کھانا ہضم نہیں ہوتا۔ جو کی روٹی کھاؤ، یہ بدن کو طاقت دیتی ہے۔ دل کے مریضوں کو زیادہ سے زیادہ لہسن اور کھجور کا استعمال کرنا چاہیے۔ گندم کے آٹے میں سونف ڈال کر کھانے سے موٹاپا نہیں آئے گا۔ چہرے پر داغ دھبے ہوں تو چہرے پر کھیرا کاٹ کر مسل دیں۔ ناظرین، سفید بالوں پر پیاز میں سرسوں کا تیل جلا کر لگاؤ۔ کپڑوں پر زنگ لگنے کی صورت میں لیموں رگڑنے سے داغ ختم ہو جاتے ہیں۔ بھینس کا گوشت پکا کر کھا لینے سے قوت با میں اضافہ ہوتا ہے۔ وقت پر سویا کرو، ڈپریشن سے نجات ملے گی۔ روزانہ صبح نہار منہ بھگوئی ہوئی انجیر شہد کے ساتھ کھانے سے 50 مردوں کے برابر طاقت ملتی ہے اور انسان ہمیشہ جوان رہتا ہے۔ آخر تم پہلی دفعہ میرے گھر آئی ہو، اتنا اہتمام تو بنتا ہے۔ مجھے اپنے کانوں اور آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو کچھ میں سن رہی ہوں یا دیکھ رہی ہوں وہ سچ ہے۔ مجھے یہ سب خواب سا لگ رہا تھا، ورنہ آج کل کہاں ایسی اچھی مالکن ملتی ہے۔ لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ یہ ایک گھنونی سازش ہے جس میں مجھے پھنسایا جا رہا ہے۔ خیر، کھانے سے اٹھنے والی اشتہار انگیز خوشبو نے مجھے اپنی جانب راغب کیا۔ کھانے نہ صرف دیکھنے اور خوشبو میں اچھے تھے بلکہ ذائقے میں بھی بہت لذیذ اور عمدہ تھے۔ کھانے کے بعد چائے کا دور چلا اور میں پھر ایک بار حیران ہو گئی۔ مالکن کو کیسے پتا کہ میں کھانے کے بعد چائے پیتی ہوں؟ میرے ذہن میں بے تحاشا سوال امڑ رہے تھے۔ چائے کے بعد میرے شوہر نے جب اجازت چاہی تو مالکن نے کہا کہ تم ابھی ڈیوٹی کرو، یہ اکیلی اس فلیٹ میں تنگ ہو جائے گی، اس کو ابھی ادھر ہی چھوڑ دو، شام کو جب تمہاری چھٹی ہوگی تو تب تم اسے ساتھ لے جانا۔ میرا شوہر میرے پاس آیا اور مجھ سے پوچھا کہ سائقہ، کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا؟
میرا یہاں رہنے کا بالکل دل نہیں کر رہا تھا، لیکن پھر بھی میں نے چہرے پر زبردستی مسکراہٹ سجا کر بولی کہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مالکن ایک دم سے خوش ہو گئی۔ اس کے بعد مالکن نے مجھے پورا گھر دکھایا۔ اس کا پورا گھر بے حد حسین تھا۔ مالکن کا رویہ میری سمجھ سے بالا تر تھا۔ وہ میرے ساتھ یہ سب کچھ کیوں کر رہی ہے؟ میں تو اس کے ملازم کی بیوی ہوں، پھر وہ میرے لیے یہ سب اہتمام کیوں؟ اس کیوں کا فی الحال میرے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ پھر مالکن مجھے اپنے بیڈ روم میں لے کر آئی۔ وہ مجھے کسی عزیز کی طرح ٹریٹ کر رہی تھی۔ ایسا لگتا ہی نہیں تھا کہ میں اس کے ملازم کی بیوی ہوں۔ کمرے میں آ کر اس نے مجھے جو کچھ بتایا، اس سے میری حیرت میں مزید اضافہ کر دیا۔ میں نے مالکن سے پوچھا کہ آپ کے شوہر اور بچے کہاں ہیں؟ کوئی نظر نہیں آ رہا، کھانے پر بھی کوئی نہیں تھا۔ تو مالکن آسودہ سی مسکرائی اور پھر کہا کہ سائقہ، ہر عورت تمہارے جیسی خوش نصیب نہیں ہوتی۔ میری کوئی اولاد نہیں ہے، میں کبھی ماں نہیں بن سکتی تھی، اور اب تو میرے شوہر کو بھی مرے پونے 2 سال ہو چکے ہیں۔ میں نے مالکن کو سر سے پاؤں تک دیکھا۔ وہ کہیں سے بھی ایک بیوہ عورت نہیں لگ رہی تھی۔ خیر، میں نے چہرے پر دکھ کے تاثرات لاتے ہوئے کہا کہ معذرت، میرے علم میں نہیں تھا، بہت افسوس ہوا۔ اس کے بعد کافی دیر تک روم میں خاموشی چھائی رہی۔ پھر مالکن نے مجھ سے میرے ماں باپ کی خیر خیریت پوچھی۔ میں پورا دن وہاں رہی۔ شام کو جب میرے شوہر کی چھٹی کے بعد ہم گھر جانے لگے تو مالکن نے پھر ہمیں زبردستی اصرار کر کے کھانے پر روک لیا۔ اس وقت دن کے مقابلے میں مزید خوبصورت اہتمام کیا گیا تھا۔ میری حیرت بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ ہم نے رات کا کھانا کھایا اور پھر مالکن سے اجازت لے کر گھر آ گئے۔ میں نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ مجھے تم نے بلایا ہے یا مالکن نے؟ تو میرے شوہر نے کہا، کیسی باتیں کرتی ہو؟ مالکن تمہیں کیوں بلوائیں گی؟ میں نے کہا کہ یہی تو میں تم سے پوچھنا چاہ رہی ہوں۔ میرے آنے پر مالکن اتنا خوش کیوں ہے؟ اس نے میرے لیے اتنا سارا اہتمام کیا، تمہیں کچھ بھی عجیب نہیں لگا؟ کیا میری بات کے جواب میں میرے شوہر نے کہا کہ تم یہاں نئی ہو اس لیے تمہیں ایسا لگ رہا ہے؟ مالکن ایسی ہی ہیں، وہ مہمانوں کی بہت خدمت نوازت کرتی ہیں۔ اپنے شوہر کی بات پر مطمئن تو نہ ہوئی، لیکن پھر میں نے مزید بحث کا ارادہ ترک کر دیا۔ اگلی صبح شوہر کے کام پر جانے کے بعد میں فلیٹ کی صفائی کرنے لگی۔ ابھی میرے شوہر کو گئے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ مجھے ڈور بیل کی آواز سنائی دی۔ میں نے کھڑکی کی طرف دیکھا، جو کہ پونے 10 کا وقت تھا۔ یہاں کون آ سکتا ہے؟ یہی سوچتے ہوئے میں نے دروازہ کھولا تو سامنے میرا شوہر کھڑا تھا۔ میں نے پریشان ہو گئی کہ وہ کیوں اتنی جلدی لوٹ آیا ہے۔ خیر، میرا شوہر اندر آیا اور مجھ سے کہا کہ مالکن شاپنگ پر جا رہی ہیں، انہوں نے مجھے کہا ہے کہ تمہیں لے کر آؤں۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ مجھے نہیں جانا، تم ان کو منع کر دو۔ میں دراصل کبھی اس طرح بازاروں میں نہیں گئی تھی، تو اس لیے مجھے مناسب نہیں لگ رہا تھا۔ میرے شوہر نے مجھے گھبراتے دیکھا اور کہا کہ فکر نہ کرو، وہ مالکن کے ساتھ اپنی دعا سلام بڑھا لو، اسی میں ہمارا فائدہ ہے۔ دراصل تمہیں پتہ ہے کہ میری بہن کے سسرال والے اس کی شادی کی تاریخ مانگ رہے تھے۔ تم مالکن کے ساتھ رہو، ہو سکتا ہے وہ خوش ہو کر میری تنخواہ بڑھا دیں۔ اب جلدی کرو اور ان کے ساتھ جاؤ، وہ کب سے انتظار کر رہی ہیں۔ میں دل ناخواستہ تیار ہو کر مالکن کے ساتھ چلی گئی۔ مالکن کو لے کر میرے دل میں طرح طرح کے خیال آ رہے تھے۔ مالکن اس وقت بالکل سادہ سے لباس میں تھی۔ اس وقت اس نے نہ کوئی میک اپ کیا تھا، وہ اتنی سادگی میں گھر سے باہر کیسے جا سکتی ہے؟ مجھے عجیب منطق سمجھ نہ آئی۔ مالکن شوہر کے سب سے بڑے شاپنگ مال میں گئی۔ اس نے بے حد مہنگی مہنگی اشیاء خریدیں۔ وہ ہر ایک برانڈڈ چیز خرید رہی تھی۔ میرے نہ کرنے کے باوجود بھی اس نے مجھے ڈھیروں کپڑے، جوتے اور باقی اشیاء خرید کر دیں۔
اور پھر مجھے اپنے ساتھ بنگلے میں لے آئی۔ کل کی طرح آج بھی ہر چیز بہترین تھی۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک، شیئر اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔